بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. صدق الله العظيم. لائق احترام علماء کرام اور آپ تمام حاضرین مجلس، کہنے والے نے کہا تھا ہر گردش فلک برسر انتقام ہے، ہر گردش فلک برسر انتقام ہے، ہر شام عیش صبح علم کا پیام ہے، ہر ایک چیز پانی یہاں لا کلام ہے، کہتے ہیں جس کو باقی اللہ کا نام ہے۔ دنیا کی زندگی پانی ہے اور یہاں کی ہر ایک شے آنی جانی ہے۔ ہر دن دنیا سے بہت سارے لوگ آخرت کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں، لیکن ان جانے والوں میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے پیچھے ہزاروں لاکھوں دلوں کو سوگوار کر جاتے ہیں۔ اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ حضرت قاری اسماعیل بسم اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ایسے ہی لوگوں میں تھے جن کے جانے کی کسک دیر تک محسوس کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوبیوں سے، اوصاف اور صفات سے نوازا تھا۔ چونکہ یہاں ہمارے علماء بھی ہیں، طلباء بھی ہیں، اور جانے والوں کی صرف یاد، صرف اظہار تعزیت یہ کافی نہیں ہے۔ ہمارے جو اکابر، ہمارے جو بڑے رخصت ہوں، ہمیں ان کے اوصاف، ان کی صفات، ان کے محاسن، ان کے محامد کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں بھی یہ بات آئی ہے، اور ایک انسانی فطرت بھی ہے کہ جب وہ دوسرے لوگوں کے اوصاف، صفات کو سنتا ہے تو اس کے دل کے اندر ان صفات کو اپنانے کی ایک طلب پیدا ہوتی ہے۔ میں اس وقت حضرت قاری اسماعیل بسم اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی 7 خوبیاں، ان کے 7 اوصاف مختصراً عرض کرتا ہوں۔ ایک بہت بڑے عالم اور بزرگ کے ارشادات میں، جن کی پوری زندگی قرآن مجید کی خدمت میں گزری، میں نے ان کے ارشادات میں یہ بات پڑھی۔ چھوٹا سا جملہ ہے لیکن بہت قیمتی ہے۔ ارشاد فرمایا: اشتغلنا بالقرآن فغمرتنا البرکات فی الدنیا، کہ ہم نے قرآن مجید سے اپنے آپ کو جوڑ لیا، ہم قرآن مجید کے ساتھ مشغول ہو گئے۔ اللہ نے اس کا نتیجہ یہ ظاہر کیا کہ دنیا کی زندگی میں چاروں طرف سے رحمتوں اور برکتوں نے ہم کو گھیر لیا۔ اشتغال بالقرآن بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان قرآن مجید سکھا رہا ہو، قرآن مجید پڑھا رہا ہو، قرآن مجید کی تعلیم کے ادارے قائم کر رہا ہو، قرآن مجید کی تفسیر بیان کر رہا ہو، قرآن مجید کے علوم و معارف کو عام کر رہا ہو، چاہے الفاظ قرآنی کی خدمت ہو، چاہے معانی قرآنی کی خدمت ہو، چاہے قرآن مجید کی نشر و اشاعت کا کوئی بھی حصہ ہو، اگر خلوص دل کے ساتھ یہ خدمت انجام دی جائے
تو اللہ خیرات و برکات سے مالا مال فرماتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ دنیا میں اس کی وجہ سے برکتیں ملتی ہیں، بلکہ اللہ قیامت کے دن قرآن مجید کو سفارشی بنا کر لائے گا۔ حدیث پاک میں ہے یأتی یوم القیامت شافعا و مشفعا، کہ قیامت کے دن قرآن مجید سفارشی بن کر آئے گا، اور ایسا سفارشی جس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ ایک روایت میں یہ بات ہے کہ الصوم والقرآن یشفعان، کہ روزہ بھی اور قرآن مجید بھی دونوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ روزہ یہ کہے گا اے اللہ، اس بندے کو میں نے دن کے اوقات میں کھانے پینے سے روک دیا، اور قرآن کہے گا اے اللہ، میں نے اس کو رات میں سونے سے روک دیا۔ یعنی یہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوا یا قیام اللیل پڑھتا ہوا جاگتا رہا، آج اس کے اس عمل کا بہترین بدلہ عطا فرما۔ حضرت قاری اسماعیل بسم اللہ صاحب کی زندگی کا جلی عنوان ہے اشتغال بالقرآن، قرآن مجید سے جڑ جانا۔ انہوں نے حضرت قاری احمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے قرآن مجید کا درس لیا، تجوید و قرأت سیکھی، پھر دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے، پھر وہاں سے واپس آ کر قرآن مجید کی خدمت کرتے رہے، آ کے وہ وقت آیا کہ جامعۃ القراءات جیسا ادارہ جس کی نسبت قرآن مجید کی طرف ہے انہوں نے قائم کیا۔ خون جگر سے اس ادارے کو سینچا، اور ان کے خلوص دل کی برکت تھی کہ ایک چھوٹا سا پودا جو انہوں نے لگایا تھا وہ شجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء کا مصداق بنا، اور آج اس ادارے سے فیض پانے والے صرف گجرات میں نہیں، صرف اس ریاست میں نہیں، صرف اس ملک میں نہیں، دنیا کے مختلف خطوں میں قرآن مجید کی خدمت کی مشعل جلائے ہوئے ہیں، اور یہ سب حضرت قاری صاحب کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ ان کا دوسرا وصف جس میں وہ ذمہ داران مدارس سے ممتاز تھے، وہ ان کی غایت درجہ شفقت، محبت، قدردانی، احترام، صلاحیتوں کو پہچاننا اور ان کو استعمال میں لانا۔ بعض لوگ بڑے ہوتے ہیں لیکن وہ برگد کے درخت کی طرح ہوتے ہیں کہ جس کے نیچے کوئی دوسرا درخت نہیں اگتا۔ اپنے نیچے برگد کسی درخت کو اگنے نہیں دیتا۔ بعض بڑے وہ ہوتے ہیں جو اپنے سائے میں لوگوں کو پروان چڑھاتے ہیں، ان کو آگے بڑھاتے ہیں، ان سے کام لیتے ہیں، ان کی قدردانی کرتے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ قحط الرجال کا دور ہے۔ اگر غور کیا جائے تو اس قحط الرجال کے پیچھے قتل الرجال کی دردناک داستان ہے۔ کتنے ایسے لوگ جو آگے چل کر ملت کو بہت کچھ دے سکتے تھے لیکن ان کی صلاحیتوں کو پنپنے نہیں دیا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بیش قیمت افراد سے امت محروم ہوئی۔ حضرت قاری اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نہایت شفیق تھے، قدرداں تھے۔ اگر کسی میں صلاحیت محسوس کرتے اس کو کشادہ دلی سے آگے بڑھاتے تھے، اور صرف ان کے مدرسے کے فیض یافتگان نہیں، جہاں انہوں نے محسوس کیا کہ کوئی صلاحیت ہے انہوں نے اس کی قدر کی۔ ہم لوگ ان کے بہت چھوٹوں میں تھے لیکن بار بار انہوں نے کفلیتا آنے کی دعوت دی، پروگرام کروائے۔ مجھے یاد ہے کہ برسوں پہلے ڈھابیل کا میرا سفر ہوا تھا، اور وہاں بالعموم جب میں حاضر ہوتا ہوں تو وہاں کے حضرات اساتذہ حکم فرماتے ہیں اور عربی میں تقریر کرنے کے لیے مجھ کو مکلف کرتے ہیں۔ تو اس وقت بھی ایسا کوئی جلسہ تھا جس میں میں نے عربی میں تقریر کی، اور قاری صاحب بھی یا شریک تھے یا ان کو معلوم ہوا، انہوں نے اہتمام سے مجھ کو پھر
جامعۃ القراءات مدعو کیا اور عربی میں تقریر کرنے کے لیے انہوں نے مجھ سے کہا، نادل عربی کا غالباً جلسہ تھا یا کوئی مسابقہ تھا۔ اس کے بعد متعدد مرتبہ انہوں نے قدردانی، قدر افزائی کی۔ جب کبھی یہاں سے لوگ جاتے تھے وہ ضرور وہاں سے سلام، دریافت خیریت اور کوئی کتاب بھجواتے تھے۔ ابھی ان کے وصال سے صرف 3 دن پہلے یا 2 دن پہلے ہمارے عزیز قاری شہزاد صاحب ان سے ملاقات کے لیے گئے تھے، وہاں سے آئے تو ان کا سلام لے کر آئے، اور حضرت مفتی عباس بسم اللہ صاحب جو ان کے بھائی ہیں انہوں نے ایک کتاب بھیجی، کشکول عبدالحی تازہ چھپی ہوئی فتاوی بسم اللہ، ان کے ہاتھ سے اس کی کئی جلدیں چھپی، ہر جلد اہتمام سے جب چھپتی تھی مجھ کو ضرور بھیجواتے تھے۔ میں نے اس پر ایک جلد پر کچھ لکھا، جب اگلی جلد چھپی مجھے گمان بھی نہیں تھا، لیکن کسی سفر میں گیا تو قاری صاحب نے اساتذہ سے کہا کہ انہوں نے جو لکھا تھا ہم نے اس تازہ جلد میں شامل کر لیا ہے، ان کو لا کر وہ جلد دیں بھی، اور جو ان کی تحریر تھی وہ دکھا دے۔ میں نے تحریر تبصرے کے طور پر گلشن میں لکھی تھی، تقریر نہیں تھی، کوئی مقدمہ نہیں تھا، لیکن وہ تحریر انہوں نے وہاں سے اٹھا کر اگلی جلد میں شامل کر دی۔ یہ قدردانی کی بات ہے، محبت کی بات ہے۔ تیسرا وصف جو ان کا بہت نمایاں تھا وہ ملت کے تئیں فکر مندی۔ یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ایک انسان کے اندر فکر ہو کہ ہماری ملت آگے بڑھے۔ ابھی آپ نے سنا مکاتب کے قیام کے لیے، مدارس کے انتظام و انصرام کے لیے، اسکولوں کے قیام کے لیے، ہاسپٹل بنانے کے لیے وہ ہمیشہ فکر مند ہوتے تھے۔ یہ فکر کی بات تھی۔ ایسے ہی کسی سفر میں حاضر ہوا تھا، وہ اہتمام سے مجھ کو گاڑی ہاسپٹل لے کر گئے، دکھایا، ساتھ ساتھ رہے، اور یہ بتایا کہ یہ ہاسپٹل خستہ حال میں تھا۔ ہم نے اللہ کی توفیق سے کوشش کی اور اب یہ ترقی اللہ نے عطا فرمائی۔ وہاں کے انتظامات، وہاں کی صفائی، وہاں کے عملے کی خوش اخلاقی، ہر ایک چیز ایسی تھی جس سے حضرت قاری صاحب کی فکر مندی اور ان کا سلیقہ، ان کا انتظام جھلکتا تھا۔ چوتھی چیز جو ان کے اندر بہت نمایاں تھی وہ انتظامی صلاحیت تھی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی علمی صلاحیت بہت اچھی ہوتی ہے، اچھا بول لیتے ہیں، اچھا لکھ لیتے ہیں، کہیں آپ کسی مجلس میں ان کو بٹھائیں تو وہ اپنی گفتگو، طلاقت لسانی کے ذریعے مجلس پہ چھا جائیں گے، لیکن جب انتظامی صلاحیت کی بات آتی ہے وہ اس میں صفر ہوتے ہیں، انتظام نہیں کر سکتے۔ حسن انتظام بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہا ہوں، ان کا حسن انتظام مشہور تھا، ضرب المثل کی حیثیت رکھتا تھا۔ ان کے بارے میں لوگ یہ کہتے تھے، بڑے بڑے علماء کہتے تھے کہ ان کے اندر انتظامی صلاحیت ایسی ہے کہ اگر سلطنت بھی ان کو دے دی جائے گی تو یہ چلا کر دکھا دیں گے۔ اللہ نے ایسا ان کو حسن انتظام کا ملکہ عطا کیا ہے۔ حضرت قاری اسماعیل بسم اللہ صاحب بھی کامیاب منتظم تھے۔ جب ان کے ادارے میں جانا ہوتا تھا تو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ جزیات تک پر ان کی گرفت ہے، ایک ایک چیز پر ان کی نگاہ ہے۔ منتظم کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ہر طرف نگاہ رکھے، چوکنا رہے، کوئی گوشہ اس کی نگاہ سے چھپا ہوا نہ ہو، اور منتظم کے لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ جہاں ضرورت پڑے مروت چھوڑ کر وہ انتظامی معاملے کو قابو میں کرے۔ قاری اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں یہ خوبی بھی تھی۔ ان کا پانچواں وصف یہ تھا کہ ان کے اندر وسعت فکر تھی۔ بعض علماء ہوتے ہیں
مدرسے کی خدمت جی جان سے کرتے ہیں، مدرسے کو خون جگر دے کر پروان چڑھاتے ہیں، لیکن مدرسے کے آگے ان کی سوچ نہیں جاتی۔ حضرت قاری اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ وسعت فکر رکھنے والے تھے۔ گجرات کے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، حضرت مولانا عبداللہ کاپودروی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی بھی یہ خصوصیت تھی کہ وہ نہایت درجہ وسیع الفکر تھے۔ قاری صاحب میں بھی وہ چیز نظر آتی تھی کہ وسعت فکر، کہاں کہاں ملت کو ضرورت ہے اور اس ضرورت کو کیسے پورا کیا جائے، یہ ان کے اندر ایک جذبہ تھا۔ اسی لیے انہوں نے سماجی، رفاہی اور دوسرے کام بھی شروع کیے، مدرسے سے آگے بڑھ کر کام کیا۔ مدرسے سے نکلنے والے فضلاء کو انہوں نے مختلف میدانوں میں مامور کیا۔ وسعت فکر انسان کو آگے بڑھاتی ہے۔ تنگ ذہن انسان، چھوٹے ظرف کا انسان کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دے سکتا۔ جن لوگوں کا ظرف وسیع ہوتا ہے، جن کی فکر وسیع ہوتی ہے، جن کے ذہن میں کشادگی ہوتی ہے، وہ لوگ آگے بڑھ کر کارہائے نمایاں انجام دیتے ہیں۔ آج ان کے وصال کے بعد ان کی خدمات کا دائرہ دیکھ کر لوگ حیران ہو رہے ہیں کہ کتنی چھوٹی مدت میں، تھوڑی مدت میں، قلیل عرصے میں انہوں نے کتنے بڑے بڑے کام انجام دیے۔ اور یہیں سے ان کا چھٹا وصف آپ سے عرض کرتا ہوں کہ وقت ان کو کم ملا، لیکن اللہ نے ان کو یہ صفت عطا کی تھی کہ انہوں نے اپنے اوقات کو محفوظ رکھا۔ حفظ اوقات یہ بھی بہت بڑی چیز ہے۔ وقت کی حفاظت کرنا، ضیاع وقت سے بچنا، وقت کی رفتار ہو محسوس، یہ دشوار ہے۔ زمین چلتی ہے تیزی سے مگر ہلتی نہیں۔ زمین چل رہی ہے مگر اس کی آہٹ محسوس نہیں ہوتی۔ اسی طرح وقت کی رفتار بھی محسوس نہیں ہوتی۔ کہنے والے نے کہا تھا، عربی شاعر نے کہا ہے، الوقت انفس ما عنیت بحفظه واراه اسهل ما عليك يضيع، کہ سب سے قیمتی دولت، سب سے نفیس چیز جس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم کو دی گئی ہے وہ وقت کا سرمایہ ہے، لیکن سب سے زیادہ بے دردی سے جو چیز ضائع ہو رہی ہے وہ بھی وقت ہی ہے۔ مولانا رحمۃ اللہ سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب میں نے پڑھا کہ موت کہتے ہیں بے شعور ہو جانے کو، بے حس و حرکت ہو جانے کو۔ جس آدمی کے ہاتھ پیر حرکت نہیں کر رہے ہیں، جس کی سانس آ جا نہیں رہی ہے، کہتے ہیں یہ مر گیا۔ انہوں نے اس سے ایک نقطہ پیدا کیا، کہا کہ زندگی میں جو لوگ پڑے رہتے ہیں، سست ہیں، کوئی کام نہیں کرتے ہیں، نہ کام کے نہ کاج کے، دشمن اناج کے، ایسے جو لوگ ہیں بالکل سست، کاہل، اسفل السافلین میں پڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ایسے مردوں میں اور مردوں میں کوئی فرق نہیں۔ مردہ تو اسی کو کہتے ہیں جو بے حرکت ہو، تو جو زندگی میں بے حرکت ہو وہ بھی مرد نہیں ہے، وہ مردہ ہے۔ مردوں اور مردوں میں فرق حرکت و عمل کا ہے، اقدام کا ہے، آگے بڑھ کر کچھ کرنے کا ہے۔ یہ بزم میں ہے یہاں کوتاہ دستی میں ہے محرومی، جو بڑھ کے خود تھام لے مینا اسی کا ہے۔ جو محنت کرے گا، جد و جہد کرے گا، آگے بڑھ کر کارہائے نمایاں انجام دے گا، عزت کا تاج اسی کے سر پر رکھا جائے گا۔ عزیزو یہ بات یاد رکھنا، تمناؤں سے، آرزوؤں سے، امیدوں سے کوئی اونچا مقام نہیں ملتا۔ اونچا مقام ملتا ہے تو محنت سے ملتا ہے، جد و جہد سے ملتا ہے، جاں پیشانی سے ملتا ہے، جاں کاہی سے ملتا ہے، اپنے آپ کو مثل شمع پگھلا دینے سے ملتا ہے، اپنے آپ کو مشقتوں کے مرحلے سے گزارنے سے ملتا ہے۔ ترکت النوم ربی فی اللیالی بلغنی الی اقصی المعالی بقدر القد تکتسب المعالی۔
ومن رام العلا سہر اللیالی من طلب العلا بغیر جد اضاع العمر فی طلب المحال۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب یہ اشعار ہیں جن میں یہی بات ہے کہ اونچا مقام ملے گا محنت سے ملے گا، اور اگر کوئی صرف تمنا کرتا رہے گا اور محنت نہیں کرے گا اس کو کوئی مقام ملنے والا نہیں۔ وقت کی حفاظت بہت بڑی چیز ہے۔ آج ہمارے تازہ دم فضلاء یہاں بیٹھے ہیں وہاں بیٹھے ہیں، 2 گھنٹے 4 گھنٹے ضائع کر دے رہے ہیں۔ آپ غور کیجئے، 1 گھنٹہ اگر آپ روزانہ مطالعے میں گزاریں تو 20 صفحہ بڑی تختی کی کتاب کا 20 صفحہ انسان آسانی سے 1 گھنٹے میں پڑھ سکتا ہے، اور اگر روزانہ 1 گھنٹہ مطالعہ کرتا ہے تو سال بھر میں 7,000 صفحات پڑھ سکتا ہے، اور اگر 10 سال تک وہ مطالعہ کرتا رہے تو اتنی کتابیں وہ پڑھ لے گا کہ اگر پہلے کمزور استعداد کا تھا تو ذی استعداد ہو جائے گا، پہلے بے خبر تھا تو باخبر ہو جائے گا۔ زمانے میں کامیاب انسانوں کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے، جنہوں نے وقت کی قدر کی زمانے نے ان کی قدر کی۔ جو وقت کی حفاظت کرتا ہے زمانہ اس کی ٹھوکر میں آتا ہے، اور جو وقت کو ضائع کرتا ہے وہ زمانے کی ٹھوکروں میں آ جاتا ہے۔ حضرت قاری اسماعیل بسم اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ وصف بھی بہت نمایاں تھا کہ وہ حفظ اوقات کے پابند تھے۔ ابھی آپ نے سنا ہمیشہ وقت سے پہلے آتے تھے، جب دیکھو کسی نہ کسی کام میں مشغول رہتے تھے، کوئی لایانی کام نہیں، کوئی فضول کام نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جس کی وجہ سے زندگی کے قیمتی لمحات ضائع اور برباد ہوں۔ ان کا 7واں وصف جو ہم کو آپ کو اختیار کرنا چاہیے، جس میں ہمارے لیے نصیحت ہے، وہ ہے اللہ والوں سے تعلق، ان سے محبت، ان سے مشاورت، ان کی سرپرستی میں کام کرنا۔ جب تک حضرت قاری احمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ رہے، برابر اپنے استاد کی سرپرستی میں ان کی رہنمائی میں کام کرتے رہے۔ دیگر اور بزرگوں سے، اللہ والوں سے ان کا تعلق تھا، اور اسی کی وجہ سے زندگی ان کی اعمال سے لبریز تھی۔ اہل اللہ کی نگاہ میں جو آدمی رہتا ہے وہ آگے بڑھتا ہے۔ سما گئی ہیں مجھ میں قیامت کی شوخیاں، 2-4 دن رہا تھا کسی کی نگاہ میں۔ انسان کے اندر خوبیاں آتی ہیں، اللہ والوں کی نگاہ کی برکت سے آتی ہیں۔ اقبال کتنے بڑے انسان تھے، مشرق و مغرب میں گئے، علوم کے سمندر پی گئے، اس کے بعد کہا خیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ حضرت قاری اسماعیل بسم اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ اپنے آپ کو اہل اللہ سے، بزرگان دین سے، اولیاء کاملین سے جوڑ کر رکھا، جس کی برکتیں ان کی زندگی میں ظاہر ہوئیں۔ یہ چند اوصاف میں نے عرض کیے، چونکہ وقت مختصر ہے اور باتیں کہنے کا موقع نہیں ہے۔ بہرحال ان کے جانے سے بہت بڑا خلا ہوا۔ میں سفر میں تھا، اچانک ایئرپورٹ پر ان کے وصال کی اطلاع ملی، دل دھک سے رہ گیا۔ ایک بہت بڑے انسان کی، ایک بہت قیمتی انسان کی رحلت کی اچانک خبر سن کر دل پر کیسا اثر ہوتا ہے اس کا اندازہ ہوا۔ ان کے جانے سے پوری ملت اسلامیہ ایک عظیم خادم قرآن سے محروم ہو گئی، ایک مشفق و مربی استاذ محتمم ذمہ دار مدرسہ سے محروم ہو گئی۔ ان کی رحلت سے ہزاروں طلبہ اپنے شفیق استاذ سے محروم ہو گئے۔ ان کے جانے سے دسیوں مدارس اور مکاتب لاوارث ہو گئے، اس لیے کہ ان کی سرپرستی کا سایہ ان مدارس سے اٹھ گیا۔ بہرحال اس غم کے وقت میں ہم ان کے اہل خانہ سے بھی، ان کے شاگردوں سے، ان کے تلامذہ سے، مستفیدین سے، جن کی بڑی تعداد ہمارے شہر میں بھی ہے، مدرسہ انعام العلوم کے اساتذہ کرام سے جو ان کے تربیت یافتہ ہیں، تعزیت کرتے ہیں، اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو الفاظ تعزیت کے موقع پر فرماتے تھے، ہم بھی اتباع سنت میں دہراتے ہیں،
ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. جو اللہ نے لیا اللہ کی امانت تھی، جو ہمارے پاس ہے وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے. ہر چیز کا، ہر جاندار کا وقت مقرر ہے، اس وقت وہ چیز واپس لے لی جاتی ہے. اس لیے صبر کریں اور اللہ سے اجر کی امید رکھیں. ابر رحمت ان کے مرقد پر گہر باری کرے، شان کریمی حشر تک ان کی ناز برداری کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ. حضرت موصوف نے